بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ایکسس ویو کے ناظرین السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہوں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے۔ آئیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا قصہ سنانے جا رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کس نبی کے بیٹے تھے اور ان کے باپ کون تھے اور انہوں نے کس طرح کا خواب دیکھا تھا، اور 3 راتیں وہ کیسا خواب دیکھتے رہے کہ آپ کو قربانی کے لیے لے گئے۔ شیطان نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح بھڑکایا اور انہوں نے کیا جواب دیا۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیطان کو کنکریاں کہاں کہاں کتنی بار اور کیوں ماری گئی تھیں، بیٹے کو قربانی کے لیے تیار کر کہاں لے جایا گیا تھا اور کس نے کہا تھا کہ مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجیے۔ آئیے اپنی سٹوری کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذی الحج کی 8ویں رات کو ایک خواب دیکھا جس میں کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے زیادہ قیمتی اور پیاری شے قربان کر دو۔ جب آپ صبح اٹھے تو آپ صبح سے شام تک اسی بارے میں غور فرماتے رہے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی جانب سے، اسی لیے 8 ذی الحج کا نام یوم ترویہ رکھا گیا۔ 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا اور یقین کر لیا کہ یہ اللہ پاک کی جانب سے ہے، اسی لیے 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ نے صبح اس خواب پر عمل کرنے کا پکا ارادہ فرما لیا، جس کی وجہ سے 10 ذی الحج کو یوم نحر یعنی ذبح کا دن کہا جاتا ہے۔ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جن کی عمر اس وقت 7 سال تھی، اپنے ساتھ لے کر چلے تو شیطان ان کی جان پہچان والے ایک شخص کی صورت میں ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا، اے ابراہیم، کہاں کا ارادہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ایک کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسی کام کے لیے چلے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان حضرت حاجرہ کے پاس گیا اور ان سے پوچھا، ابراہیم آپ کے بیٹے کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، وہ اپنے ایک کام سے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ پاک کی فرما برداری کر کے بہت اچھا کیا۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بھی اسی طرح بہکانے کی کوششیں کرتا رہا، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر میرے ابو جان اللہ کے حکم پر مجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کوہ صبیر پر پہنچے تو انہیں اللہ کے حکم کی خبر دی، جس کا ذکر قرآن کریم میں ان الفاظ میں ہے، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ فرما بردار بیٹے نے یہ سن کر جواب دیا، قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ یہ ہے، اے میرے باپ، کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے کچھ اس طرح عرض کی، ابو جان، ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجیے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے آپ اپنے کپڑے بچا کر رکھیے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہو۔ چھری خوب تیز کر لیجیے کہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیں تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجیے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیض انہیں دے دیجیے، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا، اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کاٹا۔
اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، ترجمہ، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹا دیا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈھا لیے تشریف لائے اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ فدیے میں مینڈھا بھیجا گیا ہے، لہٰذا خوش ہو کر فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد سے ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جو مینڈھا ذبح فرمایا تھا اس کے بارے میں اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ مینڈھا جنت سے آیا تھا، اور یہ وہی مینڈھا تھا جس کو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل نے قربانی میں پیش کیا تھا۔ اس مینڈھے کا گوشت پکایا نہیں گیا بلکہ اسے درندوں اور پرندوں نے کھا لیا۔ حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ اس مینڈھے کے سینگ عرصہ دراز تک کعبہ شریف میں رکھے رہے، یہاں تک کہ جب کعبہ شریف میں آگ لگی تو وہ سینگ بھی جل گئے۔ کعبہ شریف میں آگ لگنے کا واقعہ ہم آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کریں گے۔ یاد رہے اگر کوئی شخص خواب یا غیبی آواز کی بنیاد پر اپنے یا دوسرے کے بچے یا کسی انسان کو ذبح کرے گا تو سخت گنہگار اور عذاب نار کا حقدار قرار پائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب کی بنا پر اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے تیار کرنے لے گئے تھے وہ حق پر تھے، کیونکہ آپ نبی ہیں اور نبی کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں۔ یہ ان حضرات کا امتحان تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنتی دمبا لے کر آئے اور اللہ پاک کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کے بجائے اس جنتی دمبے کو ذبح فرما دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس انوکھی قربانی کی یاد تا قیامت قائم رہے گی اور مسلمان ہر سال بقرعید میں مخصوص جانوروں کی قربانیاں پیش کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔